last 70 years. They've done a lot of work, and of course it is a very important factor. When you set up industries, you take responsibility of the workers and you take responsibility of society in general. یہ بات کہنے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو باتیں آپ نے یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا وہ یقیناً ایک پرائرٹی ہے آپ کے ذہنوں میں بھی. آپ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور پاکستان کا وہ مقام تلاش کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اندر, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پاکستان کا ہونا چاہیے. پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا افرادی قوت کے اعتبار سے ملک ہے, اور مگر اس کا مقام اپنی پروڈکشنز میں, اپنی ایکسپورٹس میں اور سب چیزوں کے اندر اس لیول پر نہیں ہے. ذمہ داری کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کی اس انڈسٹری نے, اگر پاکستان کو آپ ایک انڈسٹری سمجھ لیں, انڈسٹری مانا کر کے کہ سارے ورکرز انڈسٹریس پیپل ہیں, اگر آپ اس کے متعلق پاکستان کے متعلق سوچیں تو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا انویسٹمنٹ اچھا نہیں کیا, ہم نے اپنے ہیومن ریسورس پر انویسٹمنٹ اچھا نہیں کیا, ہم نے جو دنیا جس اعتبار سے ترقی کر رہی تھی اس پر انویسٹمنٹ اچھا نہیں کیا. مگر کوئی بات نہیں, دس از دا پاسٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ذکر کبھی ہم ماضی کا کر کے ہم اس کو کنڈل بھی کر دیتے ہیں, اس معنی کر کے کہ اس سے جو ہم کو سیکھنا ہے وہ سیکھ ہم چکے ہیں, ہمیں نظر آ رہا, ہمیں اندازہ ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے. جتنے یہاں ذہن اذہان ہیں ان سب ذہنوں کے اندر پاکستان کے مسائل اور ان کا حل موجود ہے. ایک پرائرٹائزیشن کرنا ہے سرکار کو, اور آپ کے جو سلوشنز ہیں ان کے لیے ایک ہائی وے بنانا ہے, جس کو انفراسٹرکچر ہائی وے کہہ لیجئے, انٹلیکچوئل ہائی وے کہہ لیجئے, مگر وہ راستوں کا تعین کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ جو غیر ذمہ داری کی کیفیت ہے ریاست کی طرف سے اور حکومتوں کی طرف سے, اسی کا نقصان ہے. اچھا, اس کے اندر دو کام ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. ایک کام تو یہ ہوا کہ ایک بیسک را گندا کرپشن ہوا. دوسرے یہ کہ انٹلیکچوئل کرپشن کہہ لیجئے یا انٹلیکچوئل میرٹ کو اگنور کیا. جب آپ میرٹ کو اگنور کرتے ہیں تو اچھے مشوروں سے بھی آپ تک پہنچتے نہیں ہیں, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا پہلا فریضہ یہ رہا ہے اور کوشش بہت کی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہر چیز میں مشورہ لیا جائے, اور اس کے نتیجے کے اندر یہ معاملہ پیدا ہوا کہ میکرو اکانومی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو حکومت نے ٹھیک کرنا شروع کیا. میکرو اکانومی کے حوالے سے ایک بڑی پکچر ہے, وہ فاؤنڈیشن ہے میکرو اکانومی جس کے اوپر آپ سب لوگ عمارتیں بناتے ہیں. اگر اس فاؤنڈیشن کے اندر ٹیڑھی اینٹ رکھی جائے گی, جب اوپر تک وہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو 5-10 سال بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ دیوار جو ہے وہ یہ ٹیڑھی ہے. تو لہٰذا اس وقت حکومت نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ مشورہ بڑھا دیا. اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جی امپلائیز فیڈریشن کو اسٹیک ہولڈرز کے انکلوژن ہو ان کمیٹیز کے اندر. بالکل صحیح بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چیمبرز ہیں وہاں آپ ہیں, مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجید عزیز کبھی امپلائیز فیڈریشن کا ماسک لے کر آئے اور پھر کبھی وہ کہے کہ میں چیمبر کا ہوں. تو یہ نہیں کریے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو امپلائیز فیڈریشن ہے اس کا بھی ان پٹ آنا چاہیے پالیسی بنانے میں. جو میکرو اکانومی کا معاملہ ہے, اب ایک کیفیت یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کے متعلق ہم سب نے, آپ نے بھی سب نے طے کیا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہمیں کرنی پڑے گی. کیوں ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ کرنی پڑے گی؟ کیونکہ ہماری خواہشات, ہماری ضروریات, ہمیں انفراسٹرکچر جو انڈسٹری کا بنانا ہے, تو اس میں باہر ہم کوئی چیزیں بھیجیں گے تو ہماری
डॉलर स्टेबिलिटी बढ़ती है, हमारे बाहर से इनपुट होता है, नो हाउ का इनपुट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर यू और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं, दोनों चीज़ों को सोचना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप ईज ऑफ डूइंग दिस बिजनेस बाहर वाले के लिए कर दीजिए और अंदर वाले के लिए ना करें, क्योंकि बाहर वाला तो जब आता है जब आप खुद इन्वेस्ट करने को तैयार हो। पिछले 2-3 साल में इसी बात को देखा गया कि कैसी ऐसी कौन सी चीज़ है जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट हो, और आपका एक यूथ बल्ज है, उस यूथ बल्ज को ज़ाय मत होने देना। बिकॉज ये ही चंद साल हैं, 10 साल 15 साल, जब आप इस यूथ बल्ज को इस्तेमाल करेंगे। अगर ये यूथ बल्ज को आपने एजुकेट नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो ये एक वही पॉपुलेशन ग्रोथ के एतबार से इट विल बिकम अ बर्डन इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स ऑन यू। क्योंकि यही यूथ बल्ज जो आज 30, 35, 40, यही 50, 60, 70 का हो जाएगा है। और अगर आपने माशरे को इस काबिल ही नहीं बनाया कि माशरा प्रोड्यूस करे, उस बल्ज का ख्याल रखे, उसके सोशल सेक्टर कुशन्स बनाए मुस्तकबिल में 2040 में 2050 में, तो देन आप फिर उस स्ट्रेस के अंदर मौजूद होंगे कि आपने कल की तैयारी नहीं की। आज जो दिन आया है वो माजी के कल की वजह से, हमारी तैयारियों की कमज़ोरी की वजह से हम आजमाइश में हैं। मगर देखें, ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है। मैं कुछ किताबों का आपके सामने जिक्र करूं, वाई नेशंस फेल्स बाय एसिमोग्लू एंड रॉबिन्सन, जैरेड डायमंड की किताब है अपहीवल। ये सब तज्जिया करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे अहम चीज़ इंस्टीट्यूशंस का क़याम है। लीडरशिप आती है, लीडरशिप जाती है, मगर जो कौमें इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं वो चीज़ों से फ़ायदा उठाती हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप के अंदर, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, तो वो 1500 से या 1200 के अंदर मैग्ना कार्टा और फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन द 16th सेंचुरी, उन बुनियादों के ऊपर जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोग सिक्योर थे इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से, रोज़ी के एतबार से, लेबर भी सिक्योर थी, लेबर के कुछ राइट्स हो गए थे। हालांकि जब सबसे पहले प्लेग आया इसी तरह का, जैसे अब की कोविड आया, मगर इसमें जानों का नुकसान कम हुआ। जब ब्लैक प्लेग आया तो तकरीबन आधी मगरबी दुनिया का जवान जो है, मर्द जो है, जो काम करने वाला था उस ज़माने में, वो मर गया। तो नतीजा ये हुआ कि पहला लॉ वो चैलेंज हुआ कि जो सर्फ्स थे उन्होंने ये कहा कि जी हम जहाँ मर्जी आए नौकरी करेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ नंबर्स। तो लॉ इंग्लैंड ने पहला तो ये लॉ किया कि तुम नहीं बदल सकते, तुम बदलोगे तो तुम्हें मौत की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी। बट वो सप्लाई एंड डिमांड के एतबार से इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर का एक प्रोटेक्शन हुआ कि भाई तुम सारी ज़िंदगी और अगली ज़िंदगियों के अंदर तुम इस एम्प्लॉयर के और इस ज़मींदार के ग़ुलाम नहीं हो, तुम आज़ाद हो। तो इस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस बने और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने, जिसके अंदर स्लीपिंग पार्टनर कुड इन्वेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेनिस एंड फ्लोरेंस, इटली के अंदर सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशंस बने। स्लीपिंग पार्टनर का तस्वुर ये बनना, स्टॉक होल्डिंग कंपनीज बनी। आपकी जो सबसे बड़ी जालिम कंपनी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ आई वो द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज अ स्टॉक होल्डिंग कंपनी जो 200 इन्वेस्टर्स थे इसके अंदर, और इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में स्पेन, पोर्चुगल, इन लोगों ने जाकर बड़ा माल लूटा। नॉर्थ अमेरिका में भी ये थोड़ी बहुत कैफियत हुई तो इन्होंने कहा जी मशरिक़ की तरफ जाया जाए, वहाँ भी बड़ा माल है। यहाँ हम तैयार थे लुटवाने को अपने, हमारे मीर जाफ़र, मीर सादिक थे, वी वर वेटिंग फॉर देम टू कम। और ये जो बर्रे सगीर है, ये दुनिया में जीडीपी के एतबार से वाज उस ज़माने में, यानी 16वीं और 17वीं सदी में, ज़वाल से ज़रा पहले बहुत उरूज पर था। क्लेम्स ये हैं कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो था वो इस बड़े सगीर का था। बल्कि आपको मिसाल दूं कि जो एम्बेसडर आया इंग्लैंड से बॉम्बे के ज़रिए जहांगीर के
کورٹ میں، تو وہ اس کو 3 سال لگے اپنے کریڈینشلز پیش کرنے میں، 3 سال۔ اس کے بعد جب اس نے کریڈینشلز پیش کر دیے تو اس نے لکھا انگلینڈ واپس کہ میں نے یہ کبھی بھی مغرب کی ریاستوں کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ بازار میں پھرے، اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ تو یہ جو اب آپ CSR اور ورکرز کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ نے انہیرٹ کی ہیں یہ ہمدردیاں لوگوں کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ صاحب جب بازار میں نکلے تو میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ جس کے پاس بدبو آ رہی تھی، گندے کپڑے تھے، اس کو بغل گیر کیا بادشاہ نے اور اس سے بات کی، اور تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس سے مسائل کو سنتا رہا۔ تو یہ برصغیر وہاں پہ تھا۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے حصے کی، آپ کے بازو کی، بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش پچھلے یعنی کووڈ سے پہلے 7 یا 8% گروتھ پر تھا، جو چائنا سے زیادہ تھا۔ بنگلہ دیش نے 2-3 کام کیے جو میں آپ سے آج گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے اپنی لڑکیوں کو اور اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پر میں الگ سے کہہ رہا ہوں، تعلیم دی۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ وہاں کم ہوا۔ اس وقت 98% of children in Bangladesh go through at least primary education، اور عورتیں ان کی معیشت کے اندر ایک بہت بڑا پلر بنی ہوئی ہیں، تو لہذا یقیناً یہ گروتھ ریٹ ہوگا۔ اس نے اپنے ہاں انفنٹ مورٹیلٹی، سٹنٹنگ، ان ساری چیزوں کو کرب کر لیا۔ اس وقت اس کے فگرز ہندوستان سے بھی بہتر ہیں، سٹنٹنگ کے اندر، انفنٹ مورٹیلٹی کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، انوالومنٹ آف ویمن ان انڈسٹریل سیکٹرز۔ ایک تو ایک زمانہ تھا جب اب آپ دیکھیے کہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا جب ایگریکلچر کے اندر ساری فورس لگی ہوتی تھی، انسان بنیادی طور پر ہنٹر گیدرر تھا، پھر وہ فارمر بنا، اور صدیوں وہ فارمنگ واز ہز پرائمری پروفیشن، ٹریڈ بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ، مگر فارمنگ واز اے پرائمری پروفیشن۔ اور فارمنگ کے اندر لیٹ می گیو یو سم ادر فگرز۔ فارمنگ کے اندر اس وقت پاکستان کی شاید 50% لوگ فارمنگ کے اندر لیبر پر ہوں گے، عورتیں زیادہ۔ کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ میں آئی ایم کمنگ بیک ٹو وومن آل دا ٹائم بیکاز دس از این امپورٹنٹ تھنگ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو فارمنگ کے اندر 50% امپلائمنٹ ہے۔ اگر آپ US کو دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو پروڈکشن ہے پر ہیکٹیئر پروڈکشن وہ آپ سے زیادہ ہے، ٹوٹل ایگریکلچر پروڈکشن وہ آپ سے زیادہ ہے، اور اونلی 1.5% آف دا لیبر از انوالوڈ ان فارمنگ۔ تو ایفیشنسیز جو ہے، جو بزنس ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ تو ایفیشنسیز پہ جاتی ہے، مگر کسی وجہ سے ہم نے ایفیشنسیز کو چھوڑ کر ہم نے اجارہ داریوں کو ایکسیپٹ کیا۔ ہم نے ایک اسٹیٹک کیفیٹری کی، ہم نے حالانکہ سیڈ ریسرچ کے اعتبار سے بڑی اوریجنل آپ کے یہاں ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، آپ کی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، اور اب وہ حال ہوا کہ فیصل آباد کا گریجویٹ یا ٹنڈو جام کا گریجویٹ کوئی فارمر رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میرا بچہ، میرا بھتیجا تم سے زیادہ جانتا ہے نا۔ تو وہاں پر آئے جب آپ نے ریسرچ بہت پہلے شروع کی تھی اور صحیح کی تھی، کیونکہ سیڈ جو ہے بغیر ریسرچ کے وہاں کام نہیں چلتا۔ تو میں جہاں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو بہت سارے سیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا، مگر آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہم نے دنیا کے اندر کیا تو ہم یہ بھول گئے کہ دنیا کی سکت کیا ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کی کوئی کیپیسٹی ہوگی، لہذا بناؤ، کھاؤ، بیچو۔ لوگوں کے ہاں یہ جو سائیکل ہے نا، پروڈیوس، بائی، سیل، یہ اس حد تک ہم نے بڑھایا، جو اچھا بھی ہے، مگر اس حد تک بڑھایا کہ لوگوں کی جو نیڈس تھیں ان کی وانٹس میں ہم نے ٹرانسفارم کیا۔ دنیا یہ سہ نہیں سکتی، یہ لے کر چل نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر آپ کا فٹ پرنٹ اتنا بھاری ہوگا تو قدرت آپ سے بغاوت کرے گی، نیچر کووڈ کے انداز سے بغاوت کرے گی، اور بہت سارے انداز ہیں بغاوت کرنے کے۔
سی لیولز کی رائزنگ بغاوت کرے گی، انوائرمنٹ آپ سے بغاوت کرے گی، کیونکہ وہ آپ کا یہ استعمال جو ہے یہ بالکل لائک یور اون ہاؤس، جس کے اندر آپ پیسہ انکم کم ہو خرچ کرتے رہیں، تو دنیا اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے، کیپٹل کی ایک رسپانسبلٹی ہے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دیٹ۔ کیپٹل کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اب کسی ایک انڈسٹری کا میں تصور کر لوں، آپ لوگ مالکان یہاں بیٹھے ہوئے، ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عورتوں کا امپلائمنٹ، عورتوں کا امپاورمنٹ، آپ لوگ مینٹورز بنیں، آپ لوگ مینٹورز بن کے انکریج کریں، لوگوں کو آگے لائیں، ہے نا۔ جو ڈسیبلڈ ہیں، وہ عورت تو فقط 50% ہے پاپولیشن کی، اس کو آپ ورکنگ سیکٹر سے دور رکھتے ہیں، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ ٹیکسٹائلز کے اندر یو ہیو این اپارچونٹی، اور بہت ساری اسی طرح سے 10% آپ کے یہاں ڈسیبلڈ افراد ہیں، ان کو آپ مین اسٹریم میں نہیں لاتے، تو اپنی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے اگنور کر دیا۔ کیسے ترقی کریں گے؟ ترقی ہو نہیں سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کہہ دیا کہ عورتوں کی ترقی کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے۔ آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک تو یقیناً پروفٹ ایک آپ کی ذمہ داری ہے، جو سٹاک ہولڈرز ہیں، آپ خود مالک ہیں تو پروفٹ۔ دوسری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام لیتے ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں، جو امپلائیز ہیں، ان کی پارٹیسپیشن، ان کی چیزوں کو آپ کیسے انشور کریں گے، ان کی تعلیم کو کیسے انشور کریں گے، ان کو ایمالومنٹس جو دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کر سکیں، جو ان کی ہیلتھ کو انشور کریں گے آپ۔ مطلب اف یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف یور پیپل تو یو آر irresponsible، پیریڈ، نتھنگ ایلس۔ تو یور انڈسٹری از آف کورس اے پروفٹ بیسڈ انڈسٹری، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ورکنگ مین۔ ورکنگ مین کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور یقیناً آپ نے جو آج ایوارڈز دیے ہوں گے اس میں ان باتوں کو بھی کنسیڈر کیا ہوگا، اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے یہ کہ آپ کے کلائنٹس کے ساتھ پاکستان جو ہے، ایک برانڈ پاکستان کی طرف ہمیں جانا ہے جس کے اندر ہمارے برانڈ کو نقصان پہنچایا ہے حالات نے، کچھ ہم نے خود، کچھ ہمارے دشمنوں نے، اور بہت اس کو رگیدہ ہے دنیا کے اندر۔ اس برانڈ پاکستان کو ریکور کرنے کے لیے ایک سمپل سا اصول آپ کو اپنانا پڑے گا، از دیانتداری ان یور ڈیلنگز۔ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ڈیل کرے تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ اچانک نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی سے بھروسہ کر لو اور ہم قسم کھانے کو تیار ہیں، ڈزنٹ ورک لائک دس۔ ایک ٹرسٹ وردینس آپ کریٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹرسٹ وردینس آپ کے اپنے تعلقات کے اندر، آپ کو اپنے دوستوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ پرفارم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ امانت دار ہے۔ تو لہٰذا اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ۔ یہ جو کیفیت تھی کہ پاکستان سے پروڈیوس گیا اور اس کی کوالٹی کمزور تھی، جو وعدہ تھا اس سے کم تھا، گیٹ آؤٹ آف دیٹ۔ برانڈ پاکستان ول ناٹ ریکور اف سچ پریکٹسز کنٹینیو۔ تو یہ آپ کے اوپر پریکٹس آتی ہے، یہ اس کے اوپر پولیس نہیں لگتی، اس کے اوپر سرکار کچھ نہیں کر سکتی، یہ آپ کی اپنی ڈیلنگز ہیں، مگر اس کے اندر آپ اپنے ہاں انسسٹ کریے، نقصان ہو بٹ یو مسٹ اسٹینڈ بائی یور ورڈ، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ چوتھی چیز جو ہے آپ کی ذمہ داری، وہ سوسائٹی کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، جس کے اندر آپ کا CSR بھی آئے گا، جس کے اندر انوائرمنٹ بھی آئے گا، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ تصور کریں۔ آپ لوگ کار خیر کرتے ہیں، آپ نے کووڈ میں کیا، یہ ہے معاشرے کے ساتھ آپ، یو آر کیپنگ پیس ود سوسائٹی، یو آر ناٹ این ایکسپلائٹر، یو آر اے پارٹ آف سوسائٹی۔ اس چیز سے آپ صرف ثابت نہیں کرتے، آپ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ مستقبل کا آپ کیا کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر بھی میں واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں کہ جی ڈسچارج آف کیمیکل ویسٹ ہے کراچی کے اندر، مثال بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ مستقبل کے بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں، اس کا آپ خیال کریں۔ ایک ہوتا ہے والنٹری کار خیر۔ بل گیٹس فار ایگزامپل، دیر از اے جینٹلمین بائی دا نیم آف اینڈریو فارسٹ، جس نے اور جس کی بیوی نے آسٹریلیا کے اندر دے پرابلی ورتھ $30 بلین، انہوں نے اور اس کی بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا ساری چیز کار خیر پر لگائیں گے۔ بریلینٹ آئیڈیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا انداز عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پیدا برہنہ ہوتے ہیں،
پھر کپڑے ملتے ہیں، پھر تربیت ہوتی ہے، پھر چیزیں جمع کرنے لگتے ہیں، پھر جو ملا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو جمع کرتے کرتے لڑتے بھڑتے، دوکوں کو دھکا دیتے ہوئے، کونی مارتے ہوئے جب موت آتی ہے تو پھر برہنہ کفن کے اندر پھر زمین میں چلے جاتے ہیں. ساری زندگی جمع کر کے جو کھا نہیں سکتے، جو سو نہیں سکتے، جو استعمال نہیں کر سکتے، اس پر محنت کرتے ہیں. کریے ضرور، مگر ایک محبت کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ، زمین کے ساتھ محبت کر کے، لوگوں کے ساتھ محبت کر کے. تو میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک والنٹری ہوتا ہے اور اس والنٹیرزم کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں، ناٹ فورسڈ. اور پاکستان جس میں اتنے مخیر لوگ ہیں تو ان کے حوالے سے مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کار خیر کا جذبہ بڑا گہرا ہے. مگر بار بار میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک اور چیز آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ویلتھ ڈسپیرٹی دنیا میں بڑھ رہی ہے. دا پیپل آر گیٹنگ richer اینڈ دا پور آر گیٹنگ poorer، اور خاص طور پر اس طرف، مگر مغرب کے اندر بھی یہی حال ہے. انیکوالٹی آف ویلتھ، فار ایگزامپل 70s اور 80s کے اندر یہ تھا کہ دا پورسٹ پیڈ امریکن ورکر اینڈ دا موسٹ ویل پیڈ امریکن ورکر کے اندر 1:20 کا ڈسٹریبیوشن تھا، مگر اب 1:1000 تک بات پہنچ گئی ہے. اتنی ڈسپیرٹی. اچھا، جو معاشرے کے اندر تناؤ ہوتا ہے جس کو سٹریس کہہ لیجئے، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بھوکا نہ رہے کوئی، ضرور ہوتا ہے. مگر مغرب کے اندر تو کوئی بھوکا نہیں ہے، مگر تناؤ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا اتنا کما رہا ہے، میں اتنا یہ سٹریس جو معاشرے کے اندر ہے یہ ویلتھ ڈسپیرٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. اسلام کا طریقہ کار کبھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو آپ دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں تو بڑے بڑے نام آپ کے یہاں موجود ہیں ان سے سیکھنے کے لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، جو خلیفہ جس کا انتقال ہوا اس نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، ان کو بنا دیا. بیٹے نے آبجیکشن کیا، انہوں نے کہا جی ابھی سب لوگ دوبارہ طے کریں، میں تو خود بھی نہیں بننا چاہتا. جب بن گئے تو گھر میں آتے ہی انہوں نے کہا، اور بڑے رئیس آدمی تھے، ان کی بیوی جو تھی انہوں نے بھی بہت کچھ انہیرٹ کیا تھا. گھر آتے ہی انہوں نے کہا کہ جتنے ملازم ہیں ان کو بلا لو، میں ان کی تنخواہ دینے کے قابل اب نہیں ہوں گا. جس نے میرے ساتھ رہنا ہے رہے، جس نے جانا ہے جائے. بیٹا آتا تھا کہتا تھا کہ اماں یہ ہر وقت گوبھی ہی کھلاتی ہو تم. تو اماں نے کہا اس کی کہ سب سے سستی سبزی جو بازار میں وہ گوبھی ہے. یہ دس واز دا اسپرٹ آف شیئرنگ ان سوسائٹی، ہے نا. اس جائگینٹک جائنٹس کے آپ انہیریٹرز ہیں آف انٹلیکچوئل ویلتھ، انٹلیکچوئل ڈائریکشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اب بن رہا ہے وہ ایک ایسا پاکستان بن رہا ہے. دنیا میں اس وقت مورالٹی کہیں نہیں ہے. دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ادارے حقوق انسانیت کے اوپر قائم تھے وہ حقوق انسانیت کو پامال کرتے ہوئے، مشرق وسطیٰ کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ جھوٹ کے اوپر مشرق وسطیٰ کا ستیہ ناش کیا. حقوق انسانیت کے اعتبار سے ایسٹ تیمور آزاد ہوگا مگر فلسطین اور کشمیر آزاد نہیں ہوں گے. یہ جو انسانی فیصلوں کے اندر مورالٹی کے آگے اب ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو مجھے تو امید صرف پاکستان پر اب ہے کہ اگر دنیا کے اندر اخلاقی اقدار کے اعتبار سے جو ویکیوم ہے وہ اگر پورا ہوگا تو ایک ڈائنامک قوم سے پورا ہوگا جو جمہوریت کی بنیاد پر بنی. آپ نے ووٹ دیا، ووٹوں کی بنیاد پر ہندوستان کا بر صغیر کے اندر الگ الگ ملک بنے، اور اس کے بعد آپ کا ویژن، آپ نے سیکھ بھی بہت لیا. آپ نے دہشت گردی سے گزر گئے، آپ نے پولرائزیشن سے آپ گزر گئے. آپ جو آپ کے پڑوسی ملک انہی گڑھوں کے اندر گر رہے ہیں، آپ اس سے نکل چکے ہیں. آپ نے سیکھ بہت لیا. صدر ڈاکٹر عارف علوی کراچی میں امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان کی برآمدات بڑھانے کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے کہا کہ ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملکی مسائل حل کرنا ہوں گے. یہ تھی PTV تازہ ترین. مزید باخبر رہنے کے لیے ساتھ رہیے.